السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم تختی نمبر 18 حمزہ وصلی اور نون قطنی کا قاعدہ پڑھیں گے۔ آئیے حمزہ وصلی اور نون قطنی کا تعارف پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ وصلی کا لکھا ہوا ہے۔ حمزہ وصلی جو کسی ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے شروع میں لایا جائے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ نون قطنی کا تعارف ہے تنوین کے بعد۔ تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے تو حمزہ وصلی کو گرانے کے بعد تنوین کے نون کو زیر دے کر پڑھتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر چھوٹا سا نون بھی لکھا ہوتا ہے جسے نون قطنی کہتے ہیں، جیسے یہ ہے چھوٹا سا نون۔ اور حمزہ وصلی میں یہ الف خالی ہے، جب اس کو کوئی بھی حرکت دے کر پڑھیں گے، حرکت لگائیں گے تو وہ حمزہ کی شکل حمزہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوڑ کرتے ہیں۔ نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی، نستعی، نون پیش نو، نستعینو، آگے وقف، نستعین۔ اب یہاں پہ حمزہ وصلی اچھا ملا کر پڑھنے کی صورت میں اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، اور گرانے کی صورت میں جب الگ الگ پڑھیں گے تو پھر اس کو حرکت دے کر پڑھیں گے۔ اب یہاں الف خالی ہے تو یہ ساکن حرف ہے۔ آپ کو بتایا کہ ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے شروع میں لایا جائے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ اب یہ الف خالی ہے، جب اس کو ہم حرکت دیں گے، کوئی بھی اس کے اوپر حرکت لگائیں گے اس کے، تو یہ حمزہ وصلی بن جائے گا۔ یعنی اس کو اب اس کے ساتھ ملائیں گے، ہاں کے ساتھ ملانے کی صورت میں حمزہ وصلی بن جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم زیر دے کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں ہم نے دیکھنا ہے تیسرے حرف کو۔ تیسرے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو پھر ہم اس الف کے نیچے زیر لگائیں گے، حمزہ بن جائے گا۔ اب کیونکہ ہم نے یہ تیسرا حرف دیکھنا ہے، یہ 1 2 اور 3، یہ 3 حرف ہو گئے۔ تیسرے حرف کو دیکھ کر ہم نے یہاں پہ حرکت لگانی ہے۔ اب حرکت لگاتے ہیں۔ حمزہ ہاں زیر اہ، دال زیر دی، اہدی، نون الف زبر نا، اہدینا، آگے وقف، اہدینا۔ اچھا یہاں پہ الف مدہ ہے تو یہ وقف اور وصل دونوں میں، یعنی وقف اور رواں دونوں میں ہی اس کو اسی طرح پڑھیں گے، جیسے اس کا رواں ہوگا اسی طرح اس کو وقف میں بھی پڑھیں گے۔ اب ملا کر پڑھتے ہیں۔ نستعین ہدینا، یہ حمزہ یہ وصل ہو گیا، یعنی ملا کے پڑھ لیا۔ اب الگ الگ پڑھیں گے۔ نستعین اہدینا، آگے پڑھتے ہیں۔ سین الف زبر سا، ہا واو پیش ہو، سا ہو، نون زبر نا، سا ہو نا، وقف کریں گے، ساہون۔ اب یہاں بھی حمزہ وصلی کو جاری کریں گے، یعنی یہاں پہ اب لام مشدد حروف ہے تو یعنی یہ بھی ساکن ہو گیا، کیونکہ تشدید والا حروف بھی 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار اس سے اپنے پہلے والے حروف سے ملا کر۔ اب یہاں پہ الف خالی ہے لیکن اس کو ہم نے حرکت دے کر ملانا ہے، تو اس کے اوپر ہم نے کون سی حرکت لگانی ہے پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ تیسرا حرف دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کہیں گے کہ یہاں بھی تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ زیر لگائیں گے، نہیں، یہاں ہم نے زبر لگانی ہے، کیونکہ یہاں الف کے بعد فوراً لام آ رہی ہے۔ یہ قاعدہ پڑھتے ہوئے، یہ شاید صورتیں پڑھاتے ہوئے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ الف کے بعد جیسے ہی فوراً لام آئے گی تو پھر اس صورت میں ہم اس الف کے اوپر زبر دے کر ملائیں گے۔ یہاں ہم نے تیسرا حرف نہیں دیکھنا، یہاں ہم نے الف کے بعد دیکھنے لام ہے، ٹھیک ہے، الف کے بعد والا حروف دیکھنے لام ہے، تو پھر ہم یہاں پہ زبر دے کر پڑھیں گے۔ ہمیشہ الف کے بعد لام ہوگی تو وہاں ہم اس حمزہ کو زبر دے کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے،
امید ہے آپ کو سمجھ میں میری بات آ رہی ہوگی۔ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، زال یا زیر زی، الذی، نون زبر نا، الذین، وقف کریں گے الذین۔ آئیے اب ملا کر پڑھتے ہیں، ساہون الذین، وقف کریں گے ساہون الذین۔ آج ہم بس اتنا ہی پڑھیں گے، کل انشاءاللہ میں آپ کو نون کتنی کی قاعدہ پڑھاؤں گی۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اجازت لینے سے پہلے آپ سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو سب تک پہنچے اور ہر بچہ یہ قاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ حاصل کرے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری دعائیں بھی آپ سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔